الحمد لله الذي ألف بين الأصدقاء على غير أرحام بينهم وأرسل المودة والمحبة في قلوبهم، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان محترم اصحاب ایمان، آج کا ہمارا خطبہ ایک ایسے انسان کے بارے میں ہے جو مشکلات میں کبھی آپ سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، بے لوث و بے غرض ہو کر خالص خیر خواہی کے ساتھ آپ کو نصیحت کرتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آپ کو سہارا دیتا ہے۔ وہ خوشحالی میں آپ کا حسن و جمال ہے اور مصیبت و آزمائش میں آپ کا سامان دفاع ہے۔ اگر آپ اپنے رب کو بلا بیٹھو تو وہ آپ کو یاد دہانی کرواتا ہے، اور جب آپ اپنے رب کو یاد کرو تو وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ میرے بھائیو، ان اوصاف کی حامل ہستی کا نام صدیق یعنی دوست ہے۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صدیق کہتے کسے ہیں۔ عربی زبان میں صدیق دوست کو کہتے ہیں جو صدق کے مادے سے مشتق ہے، یعنی وہ دوست جو آپ سے محبت میں سچا ہو۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب عزیز میں دوست کا تذکرہ فرمایا ہے، اور کھانے پینے کی معاملات میں قریبی رشتہ داروں کے گھروں اور دوست کے گھر میں فرق نہیں کیا۔ چنانچہ جہاں اللہ رب العزت نے ماں باپ اور بھائی کے گھر کھانا تناول کرنے کی اجازت کا ذکر فرمایا، وہاں دوست کے گھر تناول طعام کا ذکر بھی فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم، اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یہاں تک فرمایا او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ ہمارے نبی، ہمارے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنا صدیق و دوست بنایا، اور خود قرآن کریم نے ان دونوں حضرات کی سچی دوستی کی گواہی دی، اور زندگی کے سخت و صعب اور خطرناک ترین مواقع پر ایک دوسرے کی مدد و نصرت کو بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ دو میں سے دوسرا تھا جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے بندو، دوست یا تو خیر کثیر کا دروازہ ہوتا ہے یا پھر پھیلنے والے شر کا سر چشمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل الجلیس الصالح ومثل جلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا۔ اچھے ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری اٹھانے والے اور بٹی پھونکنے والے کی ہے۔ بس کستوری اٹھانے والا یا تو اس سے خرید لے گا یا پھر تو اس سے اچھی خوشبو پائے گا، اور جو بٹی جھونکنے والا ہے تو یا تو وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے گندی ہوا پائے گا۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا: جو برے ساتھی کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برائی سے محفوظ نہیں رہ پاتا، اور جو نیک شخص کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ ضرور نیکی و بلائی پائے گا۔ جی ہاں میرے بھائیو، بخدا کبھی انسان کو ایسے دوست کی رفاقت نصیب ہوتی ہے جو اس کی کامیابیوں اور درستگی احوال کا ذریعہ بنتا ہے،
اور کئی دفعہ برے دوست کی ہم نشینی اپنے ساتھی کے لیے مصیبت و ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود سے سوال کرے کہ ان دونوں میں سے کسے اپنا دوست چنے گا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک میں آپ کو جواب ملے گا، لا تصحب الا مؤمنا، مؤمن کے سوا کسی کی صحبت اختیار نہ کرو۔ وہ دوست جس کا کردار آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے، جس کا قول اللہ کی طرف آپ کی رہنمائی کرے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے دنیاوی معاملات میں ممتاز ہوگا اور ساتھ ہی اپنے دینی امور میں ثابت قدم بھی۔ اس سے مشورہ مانگا جائے تو مخلصانہ صحیح مشورہ دے اور حسب استطاعت آپ کی مدد میں پیش رہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا میں کسے دوست بناؤں؟ اس نے کہا اسے جس کا دین پختہ ہو، اس کی عقل کامل ہو، جو قریب ہو تو اکتائے نہیں، دور ہو تو بلائے نہیں، نزدیک ہو تو تمہارا دل بہلائے، دور ہو تو تمہاری دوستی کی حفاظت کرے، مدد مانگو تو مدد کرے اور اس کی ضرورت پڑے تو سہارا بنے۔ جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آئے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ، اللہ تعالی کے نزدیک ساتھیوں میں سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروه۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عزیزان من، اصحاب ایمان، نیک دوست ایک بابرکت درخت کی مانند ہوتا ہے جو نہ صرف اپنی چھاؤں میں آپ کو راحت دیتا ہے بلکہ اپنے ثمرات سے آپ کو فیضیاب بھی کرتا ہے، اور برا دوست اپنی باتوں سے آپ کو راہ راست سے بھٹکاتا ہے، اپنے فعل کے ذریعے آپ کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اپنی بری شہرت کے باعث آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، آپ کا وقت برباد کرتا ہے اور آپ کی عمر بے مقصد کاموں میں گنواتا ہے۔ تو خبردار، ایسے برے دوست سے بچیے، کیونکہ اس کی صحبت کا نقصان یکدم ظاہر نہیں ہوتا بلکہ رفتہ رفتہ آپ کو اپنے جال میں پھنساتا ہے، یہاں تک کہ آپ ہلاکت خیز مصائب و آلام میں بری طرح جکڑا جاتے ہیں، جن سے دنیا و آخرت میں رسوائی اور پریشانی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ لہذا ہوشیار و چوکنے رہیے، ایسا نہ ہو کہ کل کو حسرت سے یوں پکار اٹھے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی نے تو نصیحت کے آنے کے بعد مجھے بہکا دیا۔ تو میرے بھائیو، ابھی سے فیصلہ کر لیجئے اور برے دوست کی ہم نشینی کو الوداع کہہ دیجئے، کیونکہ اب آپ یہ جان چکے ہیں کہ برا دوست در حقیقت برائی کی دلدل میں گھسیٹنے والا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے، عن المرء لا تسأل وسل عن قرینہ فکل قرین بالمقارن یقتدی، کسی شخص کا اخلاق جاننا ہے تو اس کی کھوج نہ لگاؤ بلکہ اس کے ساتھی و دوست کا پتہ کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ساتھی کے طور طریقوں کو اپناتا ہے۔ اور اے معزز و محترم والدین اور میرے بھائیوں، جو اپنے اولاد کے خیر و بھلائی کے لیے کوشاں ہے، اپنے بچوں کا ان کے دوستوں کے انتخاب میں ساتھ دے، ان کے دوستوں کے بارے میں واقفیت حاصل کرے، ان کے تمام معاملات پر گہرے نظر رکھے، کیونکہ آپ تو اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر رہے ہیں، اپنی زندگیاں کھپا رہے ہیں تاکہ آپ دین و معاشرے کی مبادیات و اصول اپنے بچوں میں راسخ کر سکے، اعلیٰ اخلاق و اقدار سے ان کو آراستہ کر سکے،
ان کی ضروریات زندگی پوری کر سکے، ان کا معیار زندگی بہتر کر سکے اور ان کا مستقبل سنوار کر سکے۔ لیکن خبردار، کہیں ایسا نہ ہو کہ برے دوست آپ کی ساری کوششوں کو برباد کر دے، آپ کی عمر بھر کی محنتوں کو ضائع کر دے اور اپنے اولاد کی اعلی اخلاق و تربیت کی جو عمارت آپ نے بنائی ہے اسے منہدم کر دے۔ شاعر کے اس قول میں ذرا غور فرمائیے، متى يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبنيه وغيرك يهدم۔ عمارت بلا کب اپنی تکمیل کو پہنچ سکتی ہے؟ جب تم اسے بناتے رہو اور کوئی دوسرا اسے گراتا رہے۔ لہذا خبردار، یاد رکھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی گردنوں میں ایک امانت ہے جس کے بارے میں آپ سے آپ کے رب کے سامنے باز پرس ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہی بچے ملک کا مستقبل اور اس سرزمین پاک کا اصل سرمایہ ہے۔ لہذا اپنی ذمہ داریوں کو پہچانیے، آپ کے ذمے جو امانت ہے وہ ادا کرے اور اپنے وطن کے مستقبل کی حفاظت کرے۔ هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، وارض اللهم عن سائر الصحابة الأكرمين، اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين ولحسن الصداقة موفقين وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين۔ اللهم احفظ دولة الإمارات وتولها برعايتك وأحطها بعنايتك يا رب العالمين۔ اللهم احفظ بحفظك رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد، وأدم عليه لباس السداد والحكمة، ووفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه۔ اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وسائر شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك۔ اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة۔